الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. سبحان اللہ. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. سبحان اللہ. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، صدا مدینے سے آ رہی ہے. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، صدا مدینے سے آ رہی ہے. مدینے ڈیرے جما کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. سبحان اللہ. آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا، اس موضوع سخن کا نام لواء الحمد، وہ جھنڈا جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے. لواء الحمد، تعریفوں والا جھنڈا. میں آپ کو حمد کی جو لفظ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کتنا خاص لفظ ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے. ہم ہاں میم دال، حضور علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں دی. ہاں میم دال. اور قرآن پاک کا آغاز جس لفظ سے کیا گیا وہ لفظ بھی الحمدللہ. الحمدللہ. صحیح بخاری کی روایت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے یا انسان کو جب اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازتا ہے تو خوشیاں بے شک تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حدیث قدسی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان شکرانے کے طور پر الحمدللہ کا لفظ بولتا ہے تو ساری خوشیاں تھوڑی رہ جاتی ہیں. الحمدللہ اس کے لیے فضیلت کا باعث. سبحان اللہ. الحمدللہ اس کے لیے فضیلت کا باعث بن جاتا ہے. اور قیامت کے روز حضور علیہ السلام کی امت کو جس لقب سے بلایا جائے گا وہ لقب بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا این الحمادون. حضور علیہ السلام کے حماد کدھر؟ حضور علیہ السلام کے حماد کدھر؟ لواء الحمد. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مجھے فضل کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا، لیکن میں اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کروں گا. میدان محشر کے اندر ہر درجے کے اوپر کوئی نہ کوئی جھنڈا لگا ہوگا. ساروں کو پتا ہوگا یہ فلاں کا جھنڈا، یہ حضرت موسیٰ کا جھنڈا، یہ حضرت عیسیٰ کا جھنڈا، یہ یحییٰ کا جھنڈا. سارے نبیوں کے جھنڈے لگے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا اور سب سے بلند جھنڈا جو قیامت کے روز میدان محشر میں لہرا رہا ہوگا وہ جھنڈا کوئی اور جھنڈا نہیں ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا. سبحان اللہ. وہ جھنڈا کوئی اور جھنڈا نہیں ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، صبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ دن ہو پلے کہ پھول کھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ دن ہو پلے کہ پھول کھلے. لواء کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ. رضا کی زبان تمہارے لیے. حضور علیہ السلام حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور معاذ اللہ سب سے زیادہ نفرت حضور علیہ السلام سے کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں آئے، دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا، دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ ارے حضور علیہ السلام کا وہ نورانی چہرہ جو ایک مرتبہ تک لیتا تھا، اس کے اوپر واری واری جاتا۔ اسلام قبول کیا تو انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کیوں مانگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر ان کی حکومت، جنات پر ان کی حکومت، فرشتوں پر ان کی حکومت، سارے ذرات پوری عالم دنیا کے اندر جو مخلوقات پائی جاتی ہیں سب پر ان کی حکومت۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہوا تب تک چلتی نہیں تھی جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام آرڈر نہیں دیتے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت عبدالرحمن نے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ بادشاہت کیوں نہیں مانگی؟ تو حضور علیہ السلام کی کھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے اس سے بھی آگے کی بات مانگی۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے کیا بات مانگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آفر دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آفر دی تھی تو انہوں نے بادشاہت مانگی، مجھے جب آفر دی تو میں نے کہا مولا سنبھال کے رکھ، قیامت والے دن مانگوں گا۔ سبحان اللہ، سنبھال کے رکھ، قیامت والے دن مانگوں گا۔ صحابہ نے پوچھا قیامت والے دن آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ وہ خاص چیز وہ کیا مانگیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش مانگوں گا۔ سبحان اللہ، قیامت والے روز میں اپنے مولا سے اپنی امت کی بخشش مانگوں گا۔ یہ تھے حضور علیہ السلام جو ہر وقت امت کے خیال میں ڈوبے رہتے، ان کو ہر وقت یہی پریشانی رہتی تھی کہ قیامت والے دن میری امت کا کیا بنے۔ کیونکہ حضور غوث العظم رحمہ اللہ تعالی اس سے عقیدت و محبت ہے، اور صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث آپ نے روایت سنی کی ہوگی کہ ایک نمازی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور شکایت کی کہ مولوی صاحب ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان کو بلایا تو وہ دریافت کی وجہ کہ آپ ہر رکعت میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے قل ہو اللہ سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، مجھے قل ہو اللہ سے پیار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو قل ہو اللہ سے پیار ہے، قیامت والے دن آپ اسی کے صدقے جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اس سے محبت ہو، عقیدت ہو۔ قل ہو اللہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، حضور غوث العظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان سے جو عقیدت و محبت کرے گا تو یہ ممکن نہیں کہ قیامت والے دن اسے جنت نصیب نہ ہو۔ تو میں ان کے ایک کرامت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث العظم رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ کرامت ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو۔ آپ نے ایک کرامت حضور غوث العظم کی سنی ہے کہ اسے جو جس دن مسافہ کر لیتا تھا اس دن اسے موت نہیں آتی؟ سنیے نہیں۔ حضور غوث العظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شخص مسافہ کر لیتا تھا اسے اس دن موت نہیں آتی تھی۔ ایک ماں اسے اولاد نہیں تھی ہو رہی، کئی سالوں بعد میں وہ بیٹا ہوا، ہر روز حضور غوث العظم کی بارگاہ میں آتی تاکہ یہ جب تک ہے زندہ رہے، مسافہ کرواتی چلی جاتی۔ ایک روز آئی، مسافہ کر کے وہ بچہ گیا لیکن مر گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، مسافہ کر کے گیا مر گیا۔ وہ والدہ کو بڑا دکھ ہوا کہ حضور غوث العظم کی کرامت تھی کہ جو مسافہ کر لیتا تھا اسے مرتا نہیں تھا، مر کیسے گیا؟ لے کے چلی، مدرسہ میں پہنچی تو ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ حضور غوث العظم اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، سارے شاگردوں کو کہا مر جاؤ، سارے مر گئے۔ سبحان اللہ، جب اس ماں نے دیکھا کہ سارے مر گئے تو اس نے چپکے سے اپنا بچہ بھی بیچ میں رکھ دیا۔
کہ جب حضور غوث اعظم کہے کہ زندہ ہو جاؤ تو سارے زندہ ہو جائیں گے. حضور غوث اعظم نے کہا زندہ ہو جاؤ، سارے زندہ ہو گئے، وہ بچہ زندہ نہیں. ماں تڑپ تھی، کہنے لگی کہ آپ نے ساروں کو جب کہا تھا مر جاؤ تو سارے مر گئے تھے، جب کہا ہے سارے زندہ ہو جاؤ تو سارے زندہ ہو گئے ہیں، میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا. حضور غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کہنے پر مرتا تو زندہ بھی ہوتا. سبحان اللہ. میرے کہنے پر مرتا تو زندہ بھی ہوتا. جب ماں نے دیکھا کہ دلوں کے حال جانتے ہیں تو شکایت پیش کر دی کہ حضور آپ سے مسافہ کر کے گیا تھا، کیسے مر گیا؟ حضور غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر سے کھڑے ہوئے ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور جھٹکا دیا، وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا. ماں خوش گھر چلی گئی. جب مریدوں نے پوچھا کہ آج ہم نے عجیب واقعہ دیکھا ہے، آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کیا ماجرا تھا؟ اب سنیے حضور غوث اعظم نے کیا ارشاد فرمایا. حضور غوث اعظم کہتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو وہ شان عطا کی ہے کہ اس بچے کے صدقے اس کے جتنے مرے تھے اللہ نے سارے. سبحان اللہ. اس بچے کے صدقے جتنے مرے تھے اللہ تعالیٰ نے ساروں کو زندہ کر. حضور علیہ السلام آخری روایت امام احمد بن حنبل اسے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کے وجہ سے مروی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بلایا اور حضور علیہ السلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا کہ آؤ میں آپ کو قیامت کا کچھ بتاتا ہوں، آؤ آپ کو قیامت کا کچھ بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے کہتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لواء الحمد کا جھنڈا مجھے عطا لواء الحمد کا جھنڈا مجھے عطا کرے گا اور سارے انبیاء کو ستاروں کے اندر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا کہ یہ جھنڈا لہرا کر سارے انبیاء کے سامنے سے گزرے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ اے باری تعالیٰ کیا یہ میں جھنڈا کسی اور کو نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جس کو چاہتے ہو دے دو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز یہ صدا بلند کروں گا کہ میرا علی کدھر؟ سبحان اللہ. میرا علی کدھر ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تم آؤ گے میں جھنڈا تمہیں دوں گا، تم چکر لگا کر جب واپس آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب چکر لگا کر واپس آئے ہو، اب اپنے دائیں طرف حسن کو رکھو، بائیں طرف حسین کو رکھو اور دوبارہ پھر چکر لگا. سبحان اللہ. دائیں طرف حسن کو رکھو اور بائیں طرف حسین کو رکھو، دوبارہ پھر چکر لگاؤ. اور جب وہ دوبارہ چکر لگا کر آئیں گے تو حضور علیہ السلام کی پورا میدان محشر تعریفیں کر رہا ہوگا. سبحان اللہ. اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز پورا میدان محشر میری تعریف کر رہا ہوگا اور میں اپنے امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ قیامت کے روز میری امت کا کیا بنے گا. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام سے وہ محبت، وہ الفت، وہ عقیدت عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہر حکم پر عمل پیرا. حضور علیہ السلام ہمیں بولے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ حضور علیہ السلام نہ بھی ارشاد فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا نماز قائم کرنے کا ذکر کیا، لیکن ہم حضور علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. لیکن سنیے حضور علیہ السلام کی ہم باتوں پر عمل کرتے نہیں لیکن وہ پھر بھی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک صحابی حضور علیہ السلام جب بعض نصیحت پڑھ کے تھک جاتے تو وہ صحابی آپ کے پاس آتے اور آپ کو کوئی ایسی مزاحت بات سناتے کہ آپ کھلا کے ہنس پڑتے اور آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی.
ایک مرتبہ ان کو شراب پینے کی بہت بری عادت تھی. ایک مرتبہ شراب پی کوڑے لگے, پھر شراب پی کوڑے لگے, تیسری مرتبہ شراب پی تو کوڑے لگ رہے تھے. صحابہ نے کہا کہ کیسا بندہ ہے, کیسا بندہ ہے, حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن ان کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے. ہم حضور علیہ السلام کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتے لیکن دیکھیں حضور علیہ السلام ہم سے محبت اور الفت کیسے رکھتے ہیں. صحابہ نے کہا کیسا بندہ ہے, حضور کا حکم مانتا نہیں لیکن ادھر کہتا ہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے. حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے صحابی کے اوپر لعنت بھی دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس کے اوپر لعنت. جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو غصے سے باہر آئے اور آ کر کہنے لگے اے صحابہ لا تلعن انہ یحب اللہ ورسولہ, اے صحابہ اس پر لعنت مت بھیجو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں. اور آخر پر شیخ سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں. وسعت دین ہے خدا نے دامن محبوب کو, وسعت دین ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, پیش حق مزداش بات کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آمین. وما علینا الا البلاغ.